الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمین یا رب العالمین۔ صبر اور مصابرت کے مباحث کے ضمن میں ہمارا درس اول جو ہے وہ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہے۔ اس کی ابتدائی 3 آیات اور درمیان سے آیات نمبر 10 اور 11 کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم سورہ عنکبوت کا مطالعہ شروع کریں، پچھلی نشست کا ایک قرض جو بقایا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ ادا کر دوں، اس لیے کہ یہ نہایت اہم مضمون ہے کہ مکی دور میں صبر کا حکم، یعنی امر کے صیغے کے ساتھ صبر کی ترتیب، یہ صرف واحد کے صیغے میں ہوئی ہے اور اس کے مخاطب رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ پھر آپ اس تلقین کو آگے کنوے کرتے رہے ہیں صحابہ کرام، جب بھی آپ گزرتے تھے آل یاسر کو جب ابو جہل شدید تعذیب اور تشدد کا نشانہ بنا رہا ہوتا تھا، آپ وہاں سے گزرتے تھے اور فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ خود حضور سے اس تندے تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ، بار بار تاکید کے ساتھ جس طرح آپ کو صبر کا حکم دیا گیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم حصہ ہے اس بحث کا، تو اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ 4 مقامات پر تو حضور سے فرمایا گیا ہے صبر کیجئے اس پر کہ جو کچھ یہ کہہ رہے، اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے 3 برس تک پرسیکوشن کل کی کل بربک زبان، استہزاء، تمسخر، مذاق اڑایا جا رہا ہے، کپتیاں چست کی جا رہی ہیں، تو چونکہ یہ سارا کا سارا معاملہ زبانی تھا، اس لیے 4 مقامات ہیں، جیسے کہ مثلا سورہ مزمل وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی صبر کیجئے اس پر جو کچھ کہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے قطع تعلق کر لیجئے، لا تعلق اختیار کر لیجئے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ۔ یعنی ایک داعی اگرچہ تعلق منقطع کرتا ہے کسی سے، لیکن اس طور سے کرتا ہے کہ پھر ملنے کی گنجائش باقی رہے، لہذا وہ قطع تعلق نہیں کہ لٹ مار کر علیحدہ ہو جائے، وہ بھی ایک مرحلہ آتا ہے، وہ آخری وقت ہوتا ہے جہاں تک اعلان کیا جاتا ہے قُلْ یَا أَیُّہَا الْکافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وہ بھی ایک مرحلہ ہے، لیکن فوری طور پر نہیں، ابتدا میں یہ ہے کہ علیحدگی بھی ہو لیکن علیحدگی خوبصورتی کے ساتھ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اسی طرح فرمایا گیا سورہ کاف میں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اے نبی صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا سورہ صاد میں اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایب، اے نبی صبر کیجئے اس پر جو کچھ کہ یہ کہہ رہے ہیں، جھیلیے، برداشت کیجئے۔
اسی طرح فرمایا گیا سورہ طٰہٰ میں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اے نبی صبر کیجئے، جو باتیں اس آپ کو سننی پڑ رہی ہے، بلکہ بہت پیارا مقام ہے جو سورہ انعام میں فرمایا، سورہ حجر میں فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمارے علم میں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو صدمہ ہوتا ہے، آپ کو رنج پہنچتا ہے، ہمارے علم میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ دکھتا ہے ان باتوں کو سن کر، لیکن یہ برداشت۔ تو صبر کے یہ 4 آیتیں تو میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ جن میں خاص طور پر جو کچھ وہ کہہ رہے تھے، جو استہزاء، جو تمسخر، جو مذاق، جو پپتیاں ٹس کی جا رہی تھی، جو کہا جا رہا تھا آپ کو کہیں مجنون، کہیں کذاب، کہیں شاعر، کہیں ساحر، سنیے برداشت کی۔ لیکن اب میں ذرا تیزی کے ساتھ آپ کو وہ آیات گنوا دینا چاہتا ہوں، اور یہ سب کے سب مکی صورتیں ہیں اور ابتدائی زمانے کی مکی صورتیں۔ سورہ نون میں فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ آثِمًا أَوْ کَفُورًا، یہ سورہ دہر میں فرمایا اے نبی صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، جلدی نہ کیجئے، اور خاص طور پر ان میں سے جو لوگ گناہ کار ہیں، ناشکرے ہیں، ناقدرے ہیں اللہ کی نعمتوں کے، ان کی بات تو سرے سے نہ سنیے، ان کے باتوں پر کان نہ دھریے۔ سورہ مدثر میں فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر جھیل دے، برداشت کی۔ سورہ معارج میں فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اے نبی صبر کیجئے، بڑی خوبصورتی کے پاس صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کی۔ سورہ نون میں فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، دیکھیے حضرت یونس کی طرح نہ ہو جائیے گا جنہوں نے کچھ جلدی سے کام دیا تھا، صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے، اپنے رب کے حکم اور فیصلے کا انتظار کیجئے۔ سورۃ الطور میں فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اب دیکھیے یہ صبر کا حکم ہے کن کن حوالوں سے دیا گیا۔ اے نبی آپ صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم کے لیے اس کے انتظار کیجئے، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ پر بیت رہی ہے، ہماری نگاہوں میں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ آپ صبر کر رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے۔ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں۔ اسی طریقے سے سورہ احقاف میں فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے دوسرے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، یعنی جو کچھ آپ پر بیت رہی ہے یہ صرف آپ ہی پر نہیں بیتی ہے، اس سے کہیں زیادہ حضرت نوح علیہ السلام پر بیت چکی ہے، اس سے کہیں زیادہ اور دوسرے انبیاء کو مصائب جھیلنے پڑے ہیں، لہذا جیسے ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے آپ نے صبر کیے۔ کہیں فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر کیجئے، اور دیکھیے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ جو ہے غلط نہیں ہے، حق کا غلبہ ہوگا، اللہ کی مدد آئے بھی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے آپ کو حاصل ہوگی، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اسی طرح فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، سورہ غافر میں 2 مرتبہ یہ آیا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، فَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الروم کی آیت جو ہے وہ تو بڑی چیلنجنگ انداز کی ہے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، دیکھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے، دیکھیے کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں رکھتے، وہ آپ کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کر دے، آپ کو خفیف کر دے، آپ کو ہلکا بنا دے، یعنی یہ کہ آپ کو اپنے دباؤ کے تحت جھکنے پر مجبور کریے، یہ ایک چیلنجنگ انداز، جیسے کہ غیرت کو للکارا جا رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے دباؤ کے آگے جھک جائیں۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اسی طرح فرمایا سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی اگر یہ سرداران قریش آپ کی بات نہیں سن رہے اور مذاق اڑا رہے، تو یہ جو بھی فقراء، غلام، یہ نوجوان جو آپ کے گرد جمع ہو گئے، ان کی رفاقت کو غنیمت سمجھیے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے، ان کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر آپ ان دولت و ثروت والوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
ان سے توجہ ہٹا کر ان کی طرف آپ متوجہ نہ ہو. دنیا کی زیبائش اور آرائش جو ہے وہ آپ کو متاثر نہ کرنے پائے. اسی طرح فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر صرف اللہ کے سہارے ہے. جتنا یقین اللہ پر ہوگا، جتنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اتنا ہی صبر جو ہے انسان کو حاصل ہوگا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے. تو یہ آیات جو ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، 18 مقامات ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی. اب ظاہر بات ہے یہ صرف حضور کے لیے نہیں تھا، اگرچہ اس اعتبار سے جیسے کہ میں نے پچھلی نشست دو محاورہ اردو کا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، اگر حضور کے پائے ثبات میں جنبش آ جائے، لنگش آ جائے، تو ظاہر بات ہے باقی سب کے سب جو ہے وہ تو خود بخود ہی متزلزل ہو جائے. لہذا سارا دباؤ جو تھا کم سے کم پہلے 3 سالوں تک وہ تو صرف حضور کی شخصیت پر مرکوز رہا. اسی لیے بار بار حضور کو طہارا دینے کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے، دلجوئی کے لیے بھی کیسی کیسی آیات نازل ہوئی. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اے نبی آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو. ان کے مجنون کہنے سے کہیں آپ مجنون تو نہ ہو جائیے. اور آپ کا تو مغفرت و کردار کا معاملہ گواہ ہے، آج تک کوئی مجنون، کوئی پاگل، کوئی آفت زدہ انسان ایسی سیرت و کردار کی بلندی پر بھی پائے رہا ہے. انک لعلی خلق عظیم. یہ لوگ اندھے ہو گئے، انہیں نظر نہیں آتا آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت. اور یہ کیا کوئی مناسبت رکھتی ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ جس سے کوئی یعنی توازن قلبی جو ہے، دینی جو ہے، جس کا متاثر ہو چکا ہو، یا جس پر کوئی مجروح جو ہے وہ قابض ہو چکی ہو، یا کسی جن کا سایہ ہو گیا. وہ دلجوئی کے تمام اسلوب بھی اختیار کیے گئے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب یہی تلقین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جانثاروں کو کر رہے ہیں. اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اب اس تمہید کے بعد آئیے کہ ہم سورہ عنکبوت کا مطالعہ شروع کریں. سورہ عنکبوت کے بارے میں چند بنیادی باتیں پہلے نوٹ کریے. اس کا زمانہ نزول تقریباً معین ہے 5 نبوی. یہ سمجھیے کہ ہجرت سے لگ بھگ 8 برس 7.5 برس قبل. وحی کے آغاز کے ساتھ ہی سن 90 کا آغاز ہوا، تو 4 سال مکمل ہونے کے بعد 5ویں سال میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. یہ وہ وقت تھا جب کہ فزیکل پرسیکیوشن، تعذیب، جسمانی تعذیب، جسمانی ایذا جو ہے صحابہ کرام میں سے بالخصوص جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں نوجوانوں کے طبقے پر، شرفاء اور اونچے گھرانوں کے نوجوان تختہ مشق بنے، اور سب سے بڑھ کر جو تختہ مشق بنے وہ غلاموں کا طبقہ، جن کے کوئی حقوق نہیں تھے، جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، جن کو کوئی بچانے والا نہیں تھا. یہ بھٹی جب پورے طور پر دہک گئی ہے، یہ ہے زمانہ سن 5 نبوی کا. اور کسی میں اصل میں وہ واقعات سارے جو کئی مرتبہ بیان ہوئے ہیں اور اکثر و بیشتر صدرات کے علم میں ہے. کیونکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا وہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرحی ہے، اور ان کا جو ہے پس منظر وہ جان لی کہ یہ پیشے کے اعتبار سے لوہار سے نوجوان تھے، طبع سلیم کے مالک نوجوان حضور کی دعوت پر ایمان لے آئے. اب انہیں جو ستانا شروع کیا ہے قریش مکہ نے، پہلے تو یہ کہ کام لے لیا اور اجرت نہ دی، یہ ایک ستانے کا انداز اختیار کیا نے. جب ایک بھی بات نہیں آئے، پھر ان کی مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہوا. اور ان کا واقعہ ہے وہ کہ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر، اور پھر ان کو کہا گیا کہ کرتا اتارو اور ننگی پیٹھ ان انگاروں پر لیٹ جاؤ. اور وہ لیٹے، اس لیے کہ یہ میں منہج انقلاب نبی میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ مکی دور میں مسلسل یوں سمجھیے کہ ویسے تو 12-13 برس کا دور ہے مکی دور، آغاز وحی کے بعد سے لے کے ہجرت تک. لیکن پرسیکیوشن چونکہ سن 4 میں شروع ہوئی ہے، فزیکل پرسیکیوشن، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے 8 برس تک آرڈر آف دی ڈے یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے نا، تم کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، اپنی مدافعت تک میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. نو ریٹیلیشن تو بہت دور کی بات ہے، جوابی کارروائی کا تو کوئی سوال ہی ہے.
نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس، جو کہتے ہیں کرو، لہٰذا وہ کرتا اتارا ہے اور پیٹھ ننگی بکلیٹ پہ. پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ انگاروں نے اپنا کام کیا ہے، کمر کی کھال ڈلی ہے، چربی پگھلی ہے، اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. تو پھر ان کا جو پیٹھ کا معاملہ ہے، ان کی کمر جو ہے وہ ایسے ہو گئی تھی جیسے برف زدہ کوئی مریض ہوتا ہے. بعد میں جب بھی وہ زخم ٹھیک ہوئے، وہ ہے جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم پر شدائد اور مصائب کی حد ہو گئی، ناقابل برداشت ہو گئے، تو ہم ایک روز حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ حدیث جس کا میں آپ کو ٹیکسٹ سناؤں گا، یہ تو بخاری کی روایت سے، صحیح بخاری کی، لیکن یہ واقعہ جو ہے حضرت امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے. کچھ تفاصیل ان میں ہے جو روایت ہے صحیح بخاری کی، ان میں موجود نہیں. وہ تفاصیل یہ کہ حضرت خباب بن رات فرماتے ہم حاضر ہوئے چند لوگ حضور کی خدمت میں، اور آپ اس وقت ٹیک لگا کر ذرا ایک چادر سے اور کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں اس طرح فرما رہے. ہم نے جا کر عرض کیا، اب میں وہ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. الخباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متمسد بربۃ له فی ظل الکعبہ. کم نے شکایت سی، فریاد کی، شکوہ کیا جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ اس وقت کچھ ٹیک لگائے ہوئے سے کعبے کے سائے کے اندر آرام فرما رہے. فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا. ہم نے عرض کیا حضور کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے، مدد کی درخواست نہیں فرماتے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالی ہماری پختیوں کو ختم کرے، ہماری اس آزمائش کی جو سختی ہے اس میں کوئی نرمی پیدا ہو، حالات ہمارے لیے کوئی سازگار بنے؟ فقال، یہاں وہ تفصیل نہیں ہے اس میں کہ اس میں روایت میں یہ بھی ہے، دوسری روایات میں، کہ حضور کے چہرے پر کچھ ناراضگی، ناپسندیدگی کے کچھ غضب کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. اور اب آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے، تم تو بہت بے صبری کا اظہار کر رہے. اس کے بعد یہ الفاظ سنیے، قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض. تم سے پہلے جو لوگ اس وادی میں آئے، کوچے میں آئے، جنہوں نے بھی قدم رکھا ایمان کے راستے پر، تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص کو پکڑا جاتا تھا، پھر اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا، فیجعل فیہا، اور اسے گڑھے میں گاڑ دیا جاتا تھا آدھا جتنی، فیجاء بالمنشار فیوضع علی راسہ، پھر ایک آری لائی جاتی کہ اس کے سر پر رسی جاتی، فیجعل نصفین، اور اس سے اس کے سر کو چیرتے ہوئے اور اس کے جسم کو چیرتے ہوئے دو حصوں میں تقسیم کر دیتے. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں کے، لوہے کے کنگھوں کے ذریعے سے ہڈیوں پر سے جو گوشت ہے وہ پھڑک دیا جاتا ہے. فَمَا يَصُدُّ عَنْ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، لیکن اس سب کے باوجود وہ لوگ اپنے دین سے منحرف نہیں ہوتے تھے. یہ تشدد، یہ تعذیب، یہ پرسیکیوشن بھی انہیں دین سے باز رکھنے میں، باز ان سے واپس لانے میں، مرتد ہونے میں ان کو کامیاب نہیں ہوتی. واللہ لیتمن ھذا امر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت. خدا کی قسم یہ امر، یہ معاملہ، یہ دین، یہ اس کا اتمام ہو کر رہے، یہ پورا ہو کر رہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے، توحید کا چرچا ہو کر رہے گا. وہ اقبال نے کہا کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک متحاتن جو ہے، ایک سوار سفر کرے گا صنعات حضرموت پر. یعنی یہ یوں سمجھیے کہ جو بیس ہے ٹرائنگل کا، جزیرہ نما عرب کا سب سے زیادہ چوڑا حصہ جو ہے جنوبی، اس میں ایک جگہ، ایک انتہا پر صنعاء ہے، دوسری طرف حضرموت ہے. ایک سوار سفر کرے گا اور صنعاء سے حضرموت پر چلا جائے گا. لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے خوف کے، یا یہ کہ اپنے بھیڑ بکریوں کے اوپر اسے اندیشہ اگر ہوگا تو کسی بھیڑیے کا اندیشہ ہوگا. یعنی یہ کہ کوئی انسانی طاقت ایسی نہیں رہے گی دنیا میں کہ جس سے کسی گزند اور کسی نقصان کا اندیشہ رہے. ولٰکنکم تستعجلون، لیکن تم تو یہ جلدی کر رہے.
ابھی تو صبر کے امتحان ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی صبر کے امتحان اور بھی ہے، ابھی تو تمہارا جو ہے معاملہ اور سخت تختگ ہوگا۔ تو یہ ہے اصل میں پس منظر۔ اسی میں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہجرت حبشہ ہوئی، حضور نے بالآخر اجازت دے دی۔ کچھ حضرات گئے ہیں، 2 قافلوں کی شکل جو ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں۔ پہلے قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بھی شامل تھی۔ دوسرے قافلے میں 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 خواتین۔ یہ ہے وہ زمانہ کہ جس زمانے میں سورہ عنکبوت نازل ہوئی، اور یہ سورہ مبارکہ محسوس ہوتا ہے کہ پورا ایک مسلسل خطبہ ہے، انتہائی مربوط ہے اس کے مضامین آپ۔ اور جو ہمارا یہ 5واں حصہ منتخب کتاب کا شروع ہوا ہے، اس کے اعتبار سے اہم ترین یہ مقام ہے ہمارے ایک منتخب کتاب۔ اس سورہ مبارکہ کا ذرا ایک تجزیہ کر لیجئے کہ یہ 7 رکوعوں پر مشتمل۔ پہلا رکوع جو 13 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں ہمارا پہلا درس جو ہے حصہ پنجم کا، وہ اسی پہلے رکوع پر ہے۔ یہ تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، خاص طور پر یہ رکوع ہے جس کو میں جامع ترین مقام قرار دیکھا ہوں پورے قرآن۔ ابتلاء، آزمائش، اور اس کا لزوم کہ یہ قطعی ہے، لازمی ہے، اس سے کوئی استثناء نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا، کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں۔ یہ تو ہماری سنت ثابتہ ہے، سنت مستقلہ ہے، یہ ہمارا دائمی قانون ہے۔ جو بھی کہتا ہے میں ایمان لایا اللہ پر، ہم اس کو جانچ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، کھرے اور کھوٹ کا امتیاز کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ ہماری سنت ہے، یہ ہمارا فائدہ ہے، یہ ہمارا قانون ہے، اور یہ دائم ہے، قائم ہے، مستقل ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ اس پر تفصیل سے بعد میں گفتگو ہوگی۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس کیفیت سے دوچار تھے، ان کی اگر کوئی گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو رہی تھی تو اس پر گرفت بھی ہوئی ہے، ملامت بھی ہوئی ہے، ساتھ ہی ان کی دلجوئی کے لیے بھی کچھ باتیں آئی ہیں۔ تو یہ پہلا رکوع جو ہے وہ انتہائی جامع۔ اس کے بعد 3 رکوع جو ہے، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، اس میں اصل میں جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں، شرک کی مذمت، سابقہ انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ، ان کی قوموں کے حالات، یہ آئے ہیں۔ لیکن اس میں بھی روح سکون جو ہے اصل میں، کیونکہ یہ واقعات جو انباء الرسل قرآن مجید میں بہت سے صورتوں میں آئے ہیں، تو ہر صورت کے مرکزی مضمون اور عمود کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے ایک ڈائمنشن ہوتی ہے اضافی۔ چنانچہ یہاں پر کفار قریش جو ہے، ان کی طرف بھی روح سکون ہے، اور اہل ایمان کے لیے بھی نشانیاں ہیں کہ تمہارے لیے ان سابقہ انبیاء اور رسل کے حالات میں تمہارے لیے سبق ہے، نمونہ ہے، انہوں نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی ہیں۔ تم تو ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں، ابھی 4 ہی برس ہوئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے تو 9.5 برس تک جھیلا ہے، برداشت کیا۔ چنانچہ یہی صورت ہے کہ جس میں یہ عدد آیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ ہم نے نوح کو بھی بھیجا تھا اس کے قوم کی طرف، جو دعوت آج محمد لے کر کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دعوت لے کر کبھی حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، 950 برس پر دعوت دی۔ پھر آخری جو رکوع ہے، 5واں، 6واں اور 7واں، اس میں جو ہے 2 مضامین کی لڑیاں آپس میں گتھی ہیں۔ کہیں کہیں گفتگو جو ہے کفار قریش کے ساتھ بھی ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ، لیکن زیادہ تر ہدایات دی گئی ہیں مسلمانوں، تمہیں کیا کرنا چاہیے ان سختیوں سے خدا برا ہونے کے لیے، اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے۔ وہ کون سے ذرعی اصول ہے کہ جن کو اگر اختیار کرو گے، جن پر عمل کرو گے، تو کامیابی کے ساتھ اس مرحلے سے گزر جاؤ۔ تو اس سے پہلے تو ہمارے 5ویں حصے میں صرف پہلا درس پہلے رکوع پر مشتمل، دوسرا درس آخری 3 رکوعوں پر مشتمل۔ ایک مرتبہ میرا ارادہ ہے کہ درمیان کے 3 رکوعوں پر بھی ہمارا ایک درس ہوگا، اس لیے کہ اس میں 3 باتیں بڑی اہم آئی ہیں، بہت ہی جن کو یونیورسل ٹروتھ کہا جائے، جو دائمی رہنمائی کے اصول ہیں وہ اس میں آئے ہیں، لہٰذا ان پر بھی ایک اضافی درس ہوگا۔ اب آئیے، یہ جو آیات مبارکہ ہیں، سورہ عنکبوت کی پہلی 3، الف لام، پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے، اور چونکہ ہمارے منتخب نصاب میں ابھی تک حروف مقطعات کا تذکرہ نہیں ہوا، لہٰذا بہت ہی علت میں چند باتیں یاد کروں گا، اس لیے کہ یہ اصل میں منتخب نصاب کے مضامین میں یہ شامل نہیں۔ بڑی تفصیلی بیان میں کر چکا ہوں جب سلسلے وار درس کا آغاز کیا تھا، سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ بقرہ کی نوبت آئی تھی،
تو الف لام میم ہی پر تفصیل سے گفتگو ہو سکی۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے اعداد و شمار کی نوعیت ہے، 114 صورتیں قرآن مجید کی ہیں، جن میں سے 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے، 3 کے شروع میں ایک ایک ہے، سورہ نور، سورہ قاف، سورہ طاد، 9 کے شروع میں 2 ہے، 7 مرتبہ حامیم اور 3 مرتبہ طٰہٰ یاسین طٰسین، 3 حروف 13 صورتوں میں آئے، جن میں سے 6 صورتیں وہ ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوئی ہے، ان میں سے 4 ہیں جو مکی ہے، پہلی یہی ہے سورہ عنکبوت، پھر سورۃ الروم، پھر سورۃ لقمان اور پھر سورۃ سجدہ۔ 2 صورتیں وہ ہیں کہ جو قرآن حکیم میں بالکل آغاز میں آئی ہیں، مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ الف لام میم سے اور سورہ آل عمران الف لام میم۔ 2 صورتوں کے شروع میں 4 حروف آئے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ 5 حروف سے بھی 2 صورتیں شروع ہوئی، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف۔ یہ تو کچھ اعداد و شمار کے درجے کی بات ہے۔ حروف جو ہے عربی زبان کے حروف تہجی وہ 28 بھی شمار ہوتے ہیں، 29 بھی شمار ہوتے ہیں۔ اگر حمزہ اور الف دونوں کو گنا جائے تو 29 ہو جائیں گے، لیکن اگر حمزہ کو علیحدہ شمار نہ کیا جائے وہ تو در حقیقت الف اور حمزہ جو ہے بوتے کی جگہ آ جائے گے، اس پہلو سے پھر وہ 28 شمار ہو۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ ان 28 یا 29 میں سے 14 حروف استعمال ہوئے، اس کو اگر 3 حصوں میں تخمین و تقسیم کریں گے تو پہلے 9 حروف میں سے صرف 2 آئے ہیں، آخری 9 حروف میں سے 7 استعمال ہوئے، صرف 2 نہیں ہوئے، درمیان میں 10 حروف ہوئے جو جوڑوں کی شکل میں، سین سین را زا صاد واد طا ظا عین غین، ان میں سے ایک ایک حرف لیا گیا ہے جو کہ غیر منقوط ہے، نقطے والا نہیں، 3 آئے گا شین نہیں آئے گا، صاد آیا ہے ضاد نہیں آئے گا، وا آیا ہے ضا نہیں آیا، عین آئی ہے غین نہیں آیا۔ تو یہ گویا کہ اب یہ کیا اس کی حکمت ہے، اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کر سکتے، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ حقائق ہے، یہ سامنے ہو، غور و فکر ہوتا رہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے ہر شے کی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے، لیکن جس کے اوپر ابھی تک کوئی ایسی بات کہ جو میں آپ کو بتا پاؤں میرے علم میں نہیں۔ جہاں تک اس کے مفہوم کا تعلق ہے 2 باتیں بالکل قطعی، ایک یہ کہ ان کا قطعی اور حتمی مفہوم کسی کو معلوم نہیں، کہا گیا ہے کہ یہ ایک راز ہے، یہ کوڈ ورڈز ہے اللہ کے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین، واللہ اعلم، لیکن یہ کہ ان کا کوئی حتمی مفہوم، یقینی مفہوم معلوم نہیں، کوئی مرفوع قول حضور کا بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے ان میں سے کسی کا کوئی مفہوم بیان کیا۔ البتہ دوسری بات یہ بھی یقینی ہے کہ یہ ان کا استعمال عرب میں ایک معروف اسلوب کے طور پر تھا، اگر نہ ہوتا تو اعتراض ہوتا قرآن پر، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ اہل عرب میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ حروف اس طور سے جو بیان کیے جا رہے ہیں یا پڑھے جا رہے ہیں تو ان کا مفہوم کیا ہے، یہ تو بے معنی ہے، یہ اعتراض نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ معروف اسلوب تھا۔ اس میں جو بھی لوگوں نے کچھ بحثیں کی ہیں، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ جب یہ بات یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بات حتمی اور یقینی نہیں ہے تو پھر وہاں تو میں نے پوری بحث کی ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں، یہاں ایک منتخب نصاب تجھے ملنے اس کی ضرورت نہیں۔ الف لام میم کے بعد اب یہ جو 2 آیات ہیں بڑی اہم ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو لازماً، لفظی ترجمہ ہوگا جان کر رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں، اور لازماً جان کر رہے گا ان کو جو جھوٹے۔ لیکن یہ کہ اس کے ترجمانی ہم کرتے ہیں اس طور سے کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رکھ دے گا ان کو کہ جو سچے ہیں، اور اللہ بالکل کھول کر رکھ دے گا ان کو یہ جو جھوٹے، یعنی یہ کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ پہلے بھی اگر کسی نے اس وادی میں قدم رکھا اس کا امتحان لیا گیا، آزمایا گیا، جانچا گیا، پرکھا گیا،
اور اب بھی جو بھی آئے گا اس وادی میں تو سمجھ کر آئے کہ اس وادی میں قدم رکھتے ہی امتحان ہے، آزمائش، ابتلا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون کہ جس میں کوئی استثناء نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر جو بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس میں ایک طرح کی اظہار خفگی جو ہے موجود ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، جیسے کہا جائے کہ بڑی بے اعتنائی کا انداز پر، جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب جا کر بعض صحابہ نے، ان میں سے وہ بھی ہے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، اگر کوئی شکوہ زبان پر آ گیا ہے اور جا کر حضور کی درخواست کی ہے، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، حضور کیا آپ ہمارے لیے مدد کے لیے درخواست نہیں کرتے، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اللہ سے؟ تو حضور نے اظہار خفگی کیا، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، اس لیے کہ ابھی تو ابتلا اور امتحان اور آزمائش کا آغاز تھا، ابھی تو اس سے کہیں زیادہ سخت امتحانات آنے والے۔ وہی انداز اس ان آیات کا تھا، حسب الناس ان یترکوا، ورنہ قرآن مجید میں وہ انداز بھی آتا ہے، قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائیں۔ اب یہاں جو ایک اپنائیت کا انداز ہے، شفقت کا انداز، میرے بندوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیا ہے، یعنی معصیت اور گناہ کی زندگی بسر کی ہے، تو اپنا ہی کچھ بگاڑا ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا۔ تو وہ انداز بھی ہے قرآن مجید، نہایت شفقت کا انداز، نہایت محبت کا انداز، لیکن یہاں پر کچھ بیگانگی کا تھا، اور جیسے کہ کچھ اعراض اور خفگی کا، یہ جیسے براہ راست خطاب نہیں، یہ نہیں کہا گیا ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم صرف یہ کہنے سے چھوٹ جاؤ گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ خطاب جب کیا جاتا ہے تو ایک التفات کا رنگ ہوتا ہے، جس سے بات آپ کر رہے ہو گویا کہ اس کی طرف آپ التفات کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ انداز ہوتا ہے اعراض، لوگوں نے اسے سمجھا تھا، کیا لوگوں کا یہ خیال تھا؟ اس میں ایک طرح کا اظہار خفگی پوشیدہ ہے۔ وَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں یہ، چھوڑ دیے جائیں یہ، صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یہ فتنے کا لفظ عربی زبان کا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ لغت میں فتنہ وہ کسوٹی ہوتی ہے جس پر پرکھا جاتا ہے، تھونے کو خاص طور پر رگڑ کر پتہ چل جاتا ہے یہ کھرا کون ہے، یہ تو کوئی کھوپتا نہیں۔ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی اسی رکوع کے ضمن میں کہ اس فتنے کی اصل میں تین نسبتیں ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ آزمائش ہے تو اللہ کی طرف سے، تو گویا کہ اللہ آزما رہا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن، ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو کہ جو ان سے پہلے تھے، تو گویا کہ فتنہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن وہ فتنہ جو آ رہا ہے وہ تو ابو جہل کے ہاتھ کے ذریعے آ رہا ہے، مار سو ابو جہل کا ہے، دیکھتے ہوئے انگاروں پر تو لٹایا ہے کفار مکہ نے، جو بھی مصائب آئے حضرت سمیہ پر اور حضرت یاسر پر ابو جہل کے ہاتھوں آئے، تو گویا کہ یہاں پر یہ اب فتنہ ان کی طرف سے ہے، اور اسی ایک فتنے کی دو نسبتیں ہو گئی، کیونکہ عالم اسباب میں یہ آزمائش آ رہی ہے ابو جہل کے ہاتھوں یا عقبہ ابن ابی معیط کے ہاتھوں یا کسی اور کافر کے ہاتھوں، تو گویا کہ یہ آزمائش ان کی طرف سے، جیسے کہ فرمایا ہے جو آخری پارے کی صورت ہے والسماء ذات البروج، سورہ بروج میں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں سے فتنوں میں ڈالا اہل ایمان کو، اب یہ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کافر، وہ مخالف اللہ کے دین کے، وہ ہے کہ جو آزمائشوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں اہل ایمان کو، حقیقتاً آزما رہا ہے اللہ، لیکن فتنہ بظاہر عالم واقعہ میں مادی اسباب کے حوالے سے وہ آ رہا ہے کفار کے ہاتھوں۔ اور تیسری یہ نسبت آئی ہے، یہ سورہ حدید میں ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا۔ فتنے میں ناکام کیوں ہوتا ہے انسان؟ جان کو عزیز تر رکھتا ہے ایمان سے، دولت کو محبوب تر رکھتا ہے اللہ کے دین پہ، علائق دنیاوی کو اس نے محبوب تر قرار دیا ہے
اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر لے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو یہاں تو گویا کہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے یہ اموال اور یہ اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ ہے، ان کی محبت ایک حد سے تجاوز کر جائے گی تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ تو فتنہ لفظ ہے، اس کے معنی ہے آزمائش کا کوٹھی، جس پر پرکھا جائے کہ پیچھے کے صحیح ہونے یا غلط ہونے، جینوئن ہونے کو یا یہ کہ وہ کوئی بناوٹی ہے۔ لیکن یہ کہ اس فتنے کی نسبتیں تین ہیں۔ آزمائش اللہ سے طرف ہے، آزمائش بظاہر دشمنان اسلام کے ہاتھوں آ رہی ہے، اور آزمائش میں ناکامی کا اصل سبب کیا ہے؟ انسان نے خود اپنے آپ کو دنیا اور علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی کی محبت میں گرفتار کر کے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا۔ بہرحال یہاں جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے، حسب الناس ویترکوا ویقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ہے ان کو، سب کو، جو بھی ان سے پہلے آئے۔ اس کوچے میں جس نے بھی قدم رکھا، جس کو جان و دل عزیز، اسی گلی میں جائے کیوں؟ اگر جان پیاری ہے، دنیا پیاری ہے، دولت پیاری ہے، تو دیکھیے گھر بیٹھو، پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ نہ کرو، اللہ کے دین کے لیے اپنے بڑے اونچے عزائم کا اظہار نہ کرو، اپنے آپ کو تول لو، اور پہلے یہ ہے کہ ان محبتوں کو اپنے دل سے اور اس کی گرفت کو وہاں کمزور کرو، تب پیدا کیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور لازماً اللہ تعالیٰ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ لفظی ترجمہ ہوگا جان کر رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، کچھ کے دل سے کر رہے ہیں، who really mean business، جو واقعتاً ایمان لائے ہیں اللہ پر۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تو جان کر رہے گا۔ لیکن یہ کہ مراد کیا ہے؟ اللہ کا علم تو قدیم ہے۔ اہل تشیع جو ہے وہ اس قسم کی آیات کا ترجمہ لفظی کرتے ہیں، اور یہی معاملہ جو ہے وہ معتزلہ کا ہے۔ معتزلہ اور اہل تشیع جو ہے عقائد میں ایک دوسرے سے کافی قریب، ان کی اپروچ جو ہے وہ بہت ریشنلسٹ قسم کی ہے، عقلیت پرستی جو ہے وہ ایک حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ تو وہ بدع کے قائل ہے، اور بدع اسے کہتے ہیں شیعہ علم کلام کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بات واقع ہونے کے بعد بھی علم میں آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ پہلے سے اس کے علم میں ہو۔ اسے بدع کیسے؟ بدع کے معنی شروع ہونا کسی چیز کا۔ اللہ تعالیٰ تو بدع ہوتا ہے، یعنی یہ کہ کوئی بات جب کہ واقع ہو چکی ہو پھر اس کے علم میں آنا، یہ وہ اللہ کے لیے تسلیم کرتے۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، ہمیشہ ہے، عالم ما کان و ما یکون، ازل اور ابد اس کے لیے آن واحد میں موجود، اس کے علم میں کہیں ماضی، حال اور مستقبل کا کوئی تقسیم ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت مطلق ہے، لہذا ایسی آیات کا ترجمہ اہل سنت کرتے ہیں۔ یا مراد کیا ہے؟ اللہ ظاہر کر دے گا، کھول دے گا اللہ کے علم میں۔ ظاہر بات ہے، منطقی بات ہے، کسی کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ علیم بذات القلوب، وہ تو لوگوں کے سینوں میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھتا ہے، لیکن وہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے۔ یہی اصول ہے جو آپ کی جوڈیشری میں آیا ہے کہ justice should not only be done, it should also appear to have been done۔ اگرچہ اللہ کے علم میں تو ہے، اور یہی اصول ہے جس کے تحت اگر کوئی جج ہے، اس کے علم میں کوئی خاص بات ہے کسی مقدمے سے متعلق، اگر وہ اس کو گواہی کے طور پر لانا چاہتا ہے تو پھر وہ جج نہیں ہو سکتا ہوا، اب اس کو کسی اور عدالت میں مقدمہ منتقل کرے اور وہاں جا کر اب گواہ کی حیثیت سے پیش، اپنے ذاتی علم کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنے کا اسے حق حاصل نہیں۔ تو یہی بات ہے در حقیقت اسی کو یہاں سمجھیے کہ اللہ کا علم تو قدیم ہے، اسے ہمیشہ سے معلوم ہے، اور پھر وہ جانتا ہے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، لیکن وہ کھول دینا چاہتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے، معلوم ہو جائے who's who، کون کتنے پانی۔ تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں صرف آپ کو آج نوٹ کرا دیتا ہوں کہ یہی مضمون جو ہے قرآن مجید میں 3 مقامات پر اور آیا ہے، اور عجیب بات یہ ہے آیات کے نمبر جو ہے نمبر 214 سورہ بقرہ،
ایک تو 42 سورہ آل عمران، آیت نمبر 16 سورہ توبہ۔ ان میں یہ ہے یاد رکھنے کے لیے ایک ایسوسیشن ہے، مینٹل ایسوسیشن۔ 214 کو بھی جمع کیجئے، 2 جمع 1 2 جمع 4 7 بنے گا۔ 142 کو پھر ان کو جمع کیجئے 7 بنے گا۔ 1 اور 6 کو جمع کیجئے 7 بنے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 اس موضوع پر بڑی گمبھیر آیت ہے۔ ام حسبتم، اب دیکھیے یہاں پر احسب الناس کی بجائے اب یہاں خطاب، ام حسبتم، اے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تو تم پر وہ ساری تکالیف، وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں ہیں جو ان پر آئی تھیں جو تم سے پہلے گزر چکے۔ وہ حدیث ہم یاد کیجئے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے میں جو آیا کہ جب ہم نے شکایت کی تو حضور نے یہی فرمایا تم سے پہلے تو یہ کچھ ہوتا تھا، ایسی آزمائش تو ابھی تم پر آئی بھی نہیں۔ بلکہ اس سے ایک روایت میں یہ ہے کہ لوگوں کو زندہ جلایا گیا ہے، اور یہی سورہ بروج کے اندر پورا واقعہ مذکور ہے کہ ایک آگ کی خندق کھود کر اور اس میں آگ جلا کر اور لوگوں کو جھونک دیا گیا اور جلا دیا گیا زندہ۔ تو فرمایا کہ یہ تب تک تو ابھی تک تو ہے مسلمانوں، تم پر تو وہ چیزیں آئی ہی نہیں۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ ان کو تو سختیوں نے، پکڑ و پھاکا تھی، مصیبتوں نے آ گھیرا، انہیں جسمانی کوفت اور اذیت برداشت کرنی پڑی، وزلزلوا، وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، جڑجڑائے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ پکار اٹھے وقت کے رسول اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ سے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، تب انہیں یہ بشارت دی گئی کہ اللہ کی مدد اب قریب ہے، آیا چاہتی ہے۔ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ صف میں جو ہم پڑھ سکے۔ سورہ صف کا زمانہ نزول 6 ہجری ہے۔ 6 ہجری میں جا کر غزوہ احزاب کے بعد سخت ترین آزمائشوں سے گزارنے کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا کہ مسلمانوں کو بھی خوشخبری دی گئی کہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ اور یہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، یہ غزوہ بدر سے قبل ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو فرق ہے 6 سال کا یا 5 سال کا جو وقفہ ہے اس کو نوٹ کیجیے کہ اس میں اہل ایمان جو ہے حضور کے صحابہ، ان پر بھی وہ سختیاں تدریجاً بڑھتی ہوئی غزوہ احزاب میں اس کلائمیکس کو پہنچ رہی تھی کہ وہاں پر بھی وہ الفاظ آئے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا، یہی الفاظ جو ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہی الفاظ کر صحابہ کرام کے لیے آئے وَزُلْزِلُوا، وہ دھجوڑ ڈالے گئے، ہلا مارے گئے۔ وہ کیفیت جو ہے وہ مسلمانوں پر بھی تن 5 اور 6 میں جا کر اس شدت کو پہنچ گئی۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142، یہاں بھی وہی الفاظ ہے، ام حسب، کیا تم نے یہ سمجھا تھا ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اور ابھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون ہے جو جہاد کا حق ادا کرنے والے ہیں اور کون ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ ابھی تو صبر کے امتحان، ابھی صبر کے امتحان اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ابھی تو گھبرانے والی بات نہیں ہے، بلکہ ابھی تیاری رکھو کہ سخت وقت پر امتحانات سے تمہیں سابقہ پیش آنا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16، اور یہ سورہ توبہ کی کا زمانہ نزول آپ کو معلوم ہے تو سن 9 ہجری ہے۔ یہ تسلسل کے ساتھ امتحانات جو ہے ان کا سلسلہ جاری ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، یہاں سورہ عنکبوت میں آیا تھا احاسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، محض یہ کہنے پر یقولوا آمنا، کیا بھی مان لے آئے۔ یہاں خطاب ہے ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے صرف یہ کہنے پر۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا نہیں کہ کون ہے تم میں سے حقیقتاً مجاہد، جہاد کرنے والے، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی سے دلی محبت نہیں رکھتے، دلی محبت کے رشتے کاٹ چکے ہیں،
ان کے دلوں میں حقیقی دلی محبت ولایت قلبی کا رشتہ بہہ گیا اللہ سے اور اس کے رسول اور اہل ایمان۔ یہ مضمون سورہ مائدہ میں بھی آیا کہ اہل ایمان تو وہ ہے کہ جن کو تمہارے ولی جو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جب تک تمہاری محبت اس معیار کے اوپر پوری نہیں کرتی کہ تمہارے اصل محبوب، تمہارے مددگار، تمہارے جو بھی پشت پناہ، تمہارے ساتھی، تمہارے اصل دوست، تمہارے جگری دوست صرف اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان مومن صادقین، جب تک اس معیار پر پورے نہیں اترو گے، اس وقت اگر تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا یا نجات مل جائے گی، یہ خیال خام۔ یہ ہے وہ قانون اللہ تعالیٰ کا مستقل قانون، سنت دائمہ اللہ کی، کہ اس راستے میں جو بھی آئے گا اس کا امتحان لیا جائے گا، آزمایا جائے گا، اس کو طرح طرح سے امتحانات اور اطلاعوں میں سے گزار کر خوب پرکھ لیا جائے گا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو جائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر